جماعت اسلامی کے آنے پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہم نے ان کو مبارکباد دی اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا ایک دینہ تعلق ہے. پہلی بھی پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ حکومت میں بھی رہی ہے اور ہمارا جب پولیٹیکل پارٹی کا الائنس بنا ہے تو اس کے سارے کرتا دھرتا لیاقت بلوچ صاحب تھے اور ان کی رہنمائی ہم حاصل کرتے تھے. یہ نام بھی انہی کا تجویز کردہ تھا. آج ان کی طرف سے جو وفد آیا ہے ہم نے بڑے غور سے سنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کے معاشی سیاسی حالات پہ بھی غور کیا ہے. اس وقت جو حکومت کر رہی ہے ہم نے اس کو بھی بڑے غور کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے. اس وقت حکومت جس طریقے سے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. ہمارا ایک موقف اصولی موقف ایک جیسا ہے اور وہ موقف یہ ہے کہ کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونے چاہیے. کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی نہیں ہونے چاہیے جس میں آزاد عدلیہ جو ہے اس میں کوئی قدغن لگ جائے. ایسی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے جو کسی پرسن اسپیسیفک کے لیے ہو اور وہ عوام کا پبلک اسپرٹڈ نہ ہو. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا آن ناب ملاقات بھی ہوتے رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام میں بھی ایک موقف لے کے جائیں گے اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا تعلق ہے ہم نے اسمبلی آف دا فلور پہ بھی اس کو کہا ہے. جماعت اسلامی نے جتنے کاوشیں کی ہے وہ بالکل کمینڈیبل ہے اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ایک ساتھ شروع کریں. 7 تاریخ اکتوبر کو 1 سال پورا ہو جائے گا جو اسرائیل کی ایگریشن ہے اور فلسطین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں, جو 43,000 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ شہادت ہو چکی ہے. جو ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ ڈبری کو ہٹانے کے لیے, ملبہ ہٹانے کے لیے 15 سے 20 سال تک کا وقفہ چاہیے. اس لیے یہ ساری مسلم دنیا کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. انہوں نے جو تجاویز دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم ادروائز ان پرنسپل پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بھی ہمارا ایک ہی موقف ہو. یہ سارا مسلم دنیا کا ایک ہی ساتھ موقف انشاءاللہ تعالی اور ہماری یہ سیاسی ملاقات ہے انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً پر جاری رہے گی. حافظ دین صاحب, سوال میں یہ ہے کہ تحریک تحفظ نے پاکستان میں جماعت اسلامی بھی کی, شروع میں ملاقاتیں بھی کی, پھر آپ لوگوں نے راہ الگ کر لی, باقی جو ملاقاتیں تھی یا جو سب کو سامنے تھا اس میں آپ کی پارٹی نہیں تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ فلسطین کے حوالے سے بھی آواز بلند کر سکتے ہیں اور آپ کا اس سے نہ جانے گا؟ اچھا, ہم نے کسی ایک دن بھی یہ طے نہیں کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ہم کوئی ایسا ڈسٹنس رکھیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا یعنی کوئی ان سے ایک لڑائی ہے یا مختلف ہے. مشترکات کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک جیسا موقف بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بھی موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سیمینار ہوا تھا, اس میں لیاقت صاحب تشریف لائے تھے, خود محمود خان اچکزئی صاحب اور پورا ڈیلیگیشن ادارہ نور حق آیا اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے عزت اور احترام کے ساتھ آپس میں گفتگو کی. تو مشترکات پر مشترک ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں, ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں, مشترک موقف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بس بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم جماعت اسلامی کا اپنا موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی تو الگ سے پلیٹ فارم ہے. بہت ساری چیزیں یہ بھی تو اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں اور آئین تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ الگ پلیٹ فارم. اچھا حافظ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ ہماری اتحاد سچ نہیں بھی ہے, ایز اے پارٹ آف اٹ اور نہیں ہے, لیکن ہم کوآرڈینیٹر ایفرٹس پھر بھی کریں گے. ایک ہی جو پبلک ایشوز ہے اس پہ ایک جیسا موقف اٹھائیں گے اور کریں گے. جس طرح کے الیکشن ہے, جس طرح فارم 45 ہے, جس طریقے سے مہنگائی ہے, جس طریقے سے آزاد عدلیہ ہے, ان سارے آئی پی پیز پہ جس طرح اٹھایا ہے انہوں نے موقف, تو اس پہ ہم ایک دوسرے کو انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کرتے رہیں. آپ نے بھی خود اعتراف کیا کہ تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح جڑ کے رہنا چاہتے ہیں, یا اپنی سیاست آپ کی الگ اور تحریک انصاف کی الگ ہوگی, تعلقات کس طرح کے آپ چاہتے ہیں؟ اور دوسرا بیرسٹر گوہر صاحب, کیا مشترکات ہیں آپ کے دونوں جماعتوں؟ دیکھیں, یہ بات تو حافظ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ تھینکس یس, یہ تو ایک حقیقت ہے, پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن ہمارے اتحاد کا مطلب اگر ٹرمز ہم کریں اور الائنس بنائے اور دونوں پارٹی اس طرح چلے جس طریقے سے ونس ہماری حکومت ہے ایک ساتھ ہی اور یہ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہے, ایسا نہیں بھی ہے. جو طرح ہم نے ایکسپلین کیا, حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف, یہ آئی پی پیز کے خلاف, یہ جو آزاد عدلیہ کے لیے اسٹرگل ہے اس کے ساتھ, اور جس طرح غزہ والی سچویشنز ہے پاکستان کے
یہ سچویشن پہ ہم اکٹھا ایک ہی موقف کر کے ایک ہی ساتھ اسٹرگل کر سر آج کی جو ملاقات ہے یہ صرف غزہ کے حوالے تک کی محدود رہی ہے؟ جیسے پاکستان تحریک انصاف نے مختلف احتجاجی کال دے رکھی ہے، کل بھی 4 تاریخ کو 5 تاریخ کو، کیا جماعت اسلامی نے احتجاج میں شرکت کرے گی؟ اچھا دیکھیں، میں نے تو عرض کیا نا کہ ہمارا دھرنا ہوا، پی ٹی آئی نے اس دھرنے کی حمایت کی، عمران خان صاحب نے جیل سے کی، گور صاحب نے کی، پوری لیڈرشپ نے کی، جمہوری آزادیوں کے لیے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے جو بھی ایفرٹ کرے گا ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارا موقف اس کے ساتھ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو بھی گرفتاریاں ناجائز طریقے سے حکومت نے کی ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، کریں گے اگر ناجائز، لیکن کوئی بھی غیر قانونی کام یا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پارٹی کون سی ہے اور کون لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کا نشان جب پاکستان تحریک انصاف سے لیا گیا سب سے پہلے ہم نے اس کی مذمت کی۔ اس کے باوجود بھی تو پارٹیوں میں اپنے اپنے پلیٹ فارم اور کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے نا، گھر میں بھی ہوتا ہے اختلاف، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت سر دست اگر غزہ کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس پر ایک موقف ہے، آئین جمہوریت اور جمہوری آزادیاں، اس پر ہمارا موقف ایک ہے، عدلیہ کی آزادی اور یہ جو شبخون مارا جا رہا ہے، بلکہ اس پہ تو ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کے عمل میں شریک ہو کر حکومت کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس پوائنٹ آف ٹائم پہ تو ٹوٹل استرداد یعنی مسترد کرنا چاہیے اور ریجیکٹ کرنا چاہیے اس پورے پیکج کو، اور کوئی شقوار گفتگو جو ہے مناسب نہیں ہوئی۔ ہمارا موقف ہے، پی ٹی آئی ظاہر ہے اس میں آزاد ہے کہ جس طرح سے چاہے وہ ہینڈل کریں، ان کی اپنی ایک سچویشن ہے اور وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح آئی پی پیز اور مہنگائی اور جس طرح سے یہ پیٹرول کی لیوی اور تنخواہ دار لوگوں پہ ٹیکس اور یہ جو سارا عمل ہے، اس پر ہمارا جو موقف ہے اس پر پی ٹی آئی ہماری حمایت کرتی ہے۔ تو ان تمام امور پر ہمارا ایک اتفاق رائے موجود ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہم اسٹرگل کریں، جس چیز میں تعاون ہو سکتا ہو کیا جائے، کیونکہ پارٹیوں کی اپنی بھی بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ مشترک سرگرمیاں کریں۔ دیکھیں، میں اس بات کی ضرور اعادہ کروں گا کہ ہمارے جو موقف ہے وہ ان سارے عوامی مسائل پہ ایک جیسا ہے۔ جس طرح آپ سب نے فرمایا کہ یہ مہنگائی ہے اور دوسری چیز ہے، اس پہ ہمارا موقف ہے۔ جس طریقے سے شب خون مارا جا رہا ہے اور آزاد عدلیہ کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اسی پہ یہ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اس پارلیمان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ آپ قانون سازی کریں، لیکن اگر قانون سازی کرنی تو طریقہ کار پہ بھی ہمیں آبجیکشن ہے۔ جس طریقے سے یہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور وینیز کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اٹھائے ہوئے تھے، ان سب کی ہم نے کنڈمنیشن کی اور ہم کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ اس بات پہ ایک ہی موقف ہے کہ ملک میں جو لاقانونیت ہے اس کے خلاف سر وہ جو دعوت دینے آئے تھے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب سے ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، تبادلہ خیال کیا ہے۔ جو سب سے اہم ترین معاملہ اس وقت ہے وہ غزہ کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، اور 1 سال مکمل ہو گیا ہے، یہ 7 اکتوبر کو 1 سال ہو جائے گا، جس میں اسرائیل نے جو دہشت گردی کی ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں، اور غزہ جو پہلے ہی ایک آزاد جیل کے طور پر دنیا میں، کہ جو کھلی جیل کے طور پر معروف تھا، اور وہاں پر جس طرح سے بمباری کی ہے، قتل عام کیا ہے، اسپتالوں میں اور مسجدوں میں، اسکولوں میں، پھر اس کے بعد خیموں میں، اور ایسے ایسے بم مار رہے ہیں کہ لاشیں جو ہیں وہ پگھل جاتی ہیں۔ تو اتنی جو بدترین دہشت گردی ہے جس کا 1 سال مکمل ہونے کو آ رہا ہے، تو اس پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے بھی اس پر آواز اٹھاتے رہیں اور پوری دنیا میں باضمیر انسان انسانیت کے نام پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جب اسرائیل مزید آگے بڑھ رہا ہے، اب لبنان میں وہ اٹیک کر رہا ہے، حسن نصر اللہ کو اس نے شہید کیا ہے، پہلے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، اور یمن پہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں کہ جب ایک طاقت وہ اس طرح بدمست ہاتھی کی طرح ہر ایک پہ چڑھائی کر رہی ہو، اور دنیا میں جو سب سے بڑا ٹھیکیدار ہو انسانیت کا امریکہ، وہ اس دہشت گرد ریاست کو سپورٹ کر رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں خاموش رہنا تو یہ انسانی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وجہ یہ کہ دین کے معاملے میں امت مسلمہ کے حوالے سے، چونکہ فلسطینیوں کا ایک بڑا حوالہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے جماعت اسلامی، آپ معلوم ہے کہ ہم نے اس پورے عرصے میں مسلسل تقدو کی ہے، محنت کی ہے، ملین مارچز کیے ہیں، ریلیف کا جو کام ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جس میں قومی یکجہتی ہونی چاہیے، اور تمام تر اختلافات کے باوجود اس وقت پوری قوم کو
फ़लस्तीनियों के हवाले से एक मैसेज देना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है कि जिसने अपने क़याम से पहले फ़लस्तीनियों की हिमायत की। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तो कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के हवाले से जितने इजलास होते थे, करारदाद पाकिस्तान भी जब पेश की गई 23 मार्च 1940 को, तो एक करारदाद पाकिस्तान के लिए थी कि वो इलाके जो मुस्लिम अक्सरियत हैं वहाँ पर एक मुल्क बनना चाहिए, और दूसरी करारदाद फ़लस्तीन के लिए थी। तो फ़लस्तीन का हमारे साथ ये रिश्ता है, ये ताल्लुक़ है, तो ये ज़रूरत है कि पूरा पाकिस्तान उनकी पुश पर खड़ा हो। और हमने इसमें एक प्रपोज़ल बनाया है और वो प्रपोज़ल लेकर हमने ये बात की है। आज भी हम यहाँ हाज़िर हुए। हमने आगाज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है, और जो कुछ भी इंतखाब में हुआ वो तो खुद एक अलग दास्तान है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन के साथ ये जमात मौजूद है। तो हमने इनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया है कि 7 अक्टूबर को हम 12 बजे दिन पूरे पाकिस्तान से ये अपील करें कि सब अपने घरों से बाहर निकल कर सड़कों पर आ जाएँ, दफ्तरों से आ जाएँ, तालीमी इदारों से आ जाएँ, अपने घरों से निकलें, ख़वातीन आएँ, बच्चे आएँ, और दुनिया को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है और हम अपने आपस के इख्तलाफात के बावजूद फ़लस्तीन के लिए और इंसानियत के नाम पर सब एक हैं। इसी की तरह मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं, जिसमें कल चित्राल में हमारा जलसा है, फिर फैसलाबाद में 6 तारीख को कराची में मिलियन मार्च है, 7 तारीख को हमने फिर शाम में भी इस्लामाबाद में एक बड़ा मिलियन मार्च भी रखा हुआ है, ताकि क़ुव्वत के ज़रिए से हम अपने हिस्से का काम करें। हम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। और फिर हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि ये बहुत अच्छा हो कि हुकूमत इसका ऐलान कर दे कि वो ये कहे कि पूरा पाकिस्तान निकल कर खड़ा हो, और हम ये ज़र्फ़ रखते हैं कि सारे इख्तलाफ के बावजूद हुकूमत की इस अपील पर फ़लस्तीनियों के लिए हम उठकर खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो ये प्रपोज़ल जमात इस्लामी की तरफ से हम लेकर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फ़लस्तीनियों के लिए जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। मेरी पाकिस्तानियों से भी अपील है कि इस पर पूरी तरह से जो है वो साथ खड़े हों मिलकर, और मुत्तफ़िक़ होकर आवाज़ को बुलंद करें। सियासी लोग जब गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो सारे ही मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, और उन मौज़ूआत पे आपके जो सवाल होंगे उसमें हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन हमारी तरफ से इस वक्त जो टॉप ऑफ ऑल है, सबसे बड़ी चीज़ है, वो यही थी कि गज़ा के हवाले से हमें कम अज़ कम इस मौके पर जब 1 साल दहशतगर्दी का इसराइल का हो गया है, तो उस पर हमें एक मुत्तफ़िक़ा एक्शन करना चाहिए और अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान